تفسیر ابن کثیر، سورہ الکہف آیت نمبر 29. ایک آیت ہے تفسیر ابن کثیر میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 29. اینڈ سے the truth is from your Lord، اور کہو ان سے کہ یہ جو حق ہے، سچ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی کہ تمہارا بھی رب وہی ہے اور جو میرا رب ہے، تو وہ تمہارا اور میرا رب وہی ہے، اسی لیے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ حق بات، یہ سچی، یہ سچا قرآن. Then whosoever wills، تو جو چاہتا ہے، let him believe، تو وہ چاہے وہ ایمان لے آئے، مطلب اگر جو چاہتا ہے تو لے آئے ایمان. And whosoever wills let him disbelieve، اور جو چاہتا ہے کفر کرنا، انکار کرنا، تو ٹھیک ہے، انکار کرو، جاؤ ایسی کی تیسی میں، اللہ کو کیا پرواہ ہے. جو بندے اگر نہیں مان رہے تو وہ خود ہی اپنا کھڈا خود ہی تو کھود رہے نا، اور پھر خود نے دنیا میں رہتے ہوئے ڈیسائیڈ کر لی ان لوگ نے، اللہ کو بتا بھی دیے کہ ہم کو جہنم میں ہی جانا ہے، ہم نے جہنم کو چوز کر لیا ہے. تبھی تو تم مطلب کفر کر رہے ہو نا. اور جس نے ایمان لے آیا اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی بول دیا اللہ کو، نہیں بھائی مجھے تو جنت میں جانا ہے. Verily we have prepared for the wrongdoers، اور اب اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے تو تیار کر رکھا ہے ایسے رانگ ڈوئرز، ظالمین لوگ، ان کے لیے جو یعنی ظالمین ہے وہ جو اپنے اوپر خود کے اوپر ہی تو ظلم کر رہے ہیں نا. جو بھی کام غلط کرے گا وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اسی کی روح کو قبر میں عذاب، اسی کی روح کو آخرت میں عذاب، وہی جہنم میں پھینکی جائے گی آگ میں. تو پھر تو جو ظالمین لوگ ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ وہ دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن نہیں، حقیقت میں ان لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ تمہاری روح جب ظلم کا شکار بنے گی، اور جب اللہ کے جو تیار کر رکھے ہوئے، جو بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کو بھی تو تیار کیا ہے نا، تو پھر تو وہ تمام چیزیں جو ہے پھر اس کا وہ جب انسان کو وہ سب چیزیں ملے گی تو اس کا حال کیا ہوگا. تو verily we have prepared for the wrongdoers a fire whose walls will be surrounding them، ایک ایسی آگ جس کی دیواریں چاروں طرف سے اس کو گھیراؤ میں لے گی. And if they ask for drink، اور پھر وہ لوگ ہیٹ کے مارے پانی مانگیں گے نا، they will be granted water، ان کو دیا جائے گا پانی، لیکن ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا، like المحل. المحل جو ہے اس کے جیسا پانی دیا جائے گا. اور محل کیا ہے؟ That will scald their faces، وہ ان کے چہروں کو پورا روسٹ کر دے گا، جھلسا دے گا. یعنی باربیکیو جو ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کا باربیکیو ہو جائے گا. Terrible is the drink، بہت ہی بھیانک ہے وہ ڈرنک، پینے کی وہ چیز. اینڈ این ایول مرتفق، اور بہت ہی ایول، بہت ہی ساء جو ہے وہ جگہ، وہ ساعت، مرتفقہ یعنی آرام کی جگہ. The truth is from Allah and the punishment of those who do not believe in it. حق اللہ کی طرف سے، یہ حق ہے، قرآن حق ہے اور سچ ہے، ٹروتھ ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے. And the punishment of those who do not believe in it، اور ان کے لیے سزائیں، عذاب جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. دنیا کا پورا ایک ہی خالق ہے بھائی، وہ ایک ہی ہے جس نے سب کچھ بنایا. اس کے ساتھ تم کسی کو جوڑتے رہتے ہو، یا سمجھتے ہو اس کے ساتھ فلانا بھی تھا، اس کی ہیلپ کر رہا تھا، یا فلانا اس کو اللہ کو وزیر کی ضرورت تھی کہ بھائی جاؤ پورا نظام ذرا سنبھالو. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہے جس نے سب کچھ کیا، اس لیے اس اکیلے کو ہی کریڈٹ دو. کیوں دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہو؟ کیوں دوسروں کو ساتھ میں لا کے کھڑا کر دیتے ہو
کہ نہیں بھائی اس نے بھی تھوڑا کیا ہے، اس نے بھی تھوڑا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کسی نے چاند بنایا، کسی نے سورج بنایا، ہاں کسی نے ستارے بنایا کہ اچھا اللہ یہ ایسا کر، یہ کام میرے کو دے دے میں یہ کر دوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ اکیلا اللہ ہے جس نے سب کچھ کیا، تو پھر جب بھی کوئی اس پہ بلیو نہیں کرے گا، اس کو مطلب اس پہ یقین نہیں کرے گا، اس پہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر کوئی اور ہے جس پہ تم ایمان لاؤ اور بچ بھی جاؤ. اللہ says وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ and say the truth is from your Lord. اور کہو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے. اللہ says to his messenger محمد، اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا اللہ، say to the people، لوگوں سے کہو، what I have brought to you from your Lord is the truth. تمہارے رب کی طرف سے وہ سچ ہے، حق ہے. in which there is no confusion, no doubt. اس کے اندر نہ تو کوئی الجھن ہے کہ تم کنفیوز ہو جاؤ، نہ اس میں شک و شبے کی کوئی بات ہے، نہ شک ہے نہ شبہات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ ہے اللہ کا وہ ڈائلاگ جس میں پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ. then whosoever wills let him believe. جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس پہ ایمان لائے تو وہ اس پر ایمان لائے، اور اگر and whosoever wills let him disbelieve، اور جو چاہتا ہے کہ اس کو نہیں اس پہ ایمان مطلب لائے، یعنی اس کا کفر کرے، انکار کرے، تو ٹھیک ہے تو انکار کرو. This is the type of threat and stern warning after which Allah says، کیونکہ یہاں پر اللہ نے بہت بڑی دھمکی بھی دیا ہے اور بہت ہی یعنی ایک دم سختی کے ساتھ وارننگ دیا ہے اور ڈرایا بھی ہے، ڈرایا اور دھمکایا. اِنَّا اعْتَدْنَا، verily we have prepared، یعنی ہم نے یقیناً تیار کر رکھا ہے، میننگ میڈ ریڈی، ہم نے ریڈی کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِینَ، ظالموں کے لیے، فار دا رانگ ڈوئرس، meaning those who disbelieve in Allah, His messenger and His book، کہ اس کی جو مطلب جو بھی ظلم کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کا کفر کرتا ہے، نہیں مانتا، پھر اللہ کے رسول کا کفر کر رہا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، پھر اللہ کی کتاب کا کفر کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا. تو ایک تو وہ ہے جو کھلم کھلا نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو مطلب ایک کھلم کھلا نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن کی بہت ساری چیزیں اس کو جمتی نہیں ہے، اس کو چلتی نہیں ہے، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں مانتا، ان جو اس کو نہیں چیز چلتی وہ اس کو نہیں مانتا. تو کیا ہوا، ڈس بلیور جو ہے وہ اس کے لیے بھی آ گیا. نارن احاط بہم سرادقها، a fire whose walls will be surrounding them. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسی آگ بنائی ہے جو اس کو چاروں طرف سے اس کو سراؤنڈ کر لے گی، یعنی گھیر لے گی. ابن جریج said that ابن عباس said احاط بہم سرادقها، a fire whose walls will be surrounding them، وہ آگ جو ان کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لے گی. a wall of fire، یعنی ایک ایسی دیوار جو آگ کی دیوار ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ، and if they ask for drink، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، they will be granted water like المہل. تو جب وہ وہاں پانی مانگیں گے، پیاس لگی ہے، تو ان کو دیا جائے گا پانی المہل کی طرح، یعنی وہی
جو پگھلا ہوا تانبا, that will scald their faces, ان کے چہروں کو جھلسا دے گا وہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, المہل is thick water which is similar to the sediment and oil, یعنی کہ جو تیل کے اندر جو بولتے ہیں نا تلچھٹ, تو وہ جو اس کا مطلب وہ ویسا ہوگا وہ, یعنی وہ کھولتا ہوا بھی تیل نا مطلب, اور بہت ہی گاڑھا اور تھک. مجاہد said it is like blood and pus, کہ وہ جو المہل جو ہے وہ ہے خون, جیسے کہ مطلب جو لوگوں کے جو زخم ہوتے ہیں اس کے خون اور اس کے پس. اکرمہ said it is the thing that is heated to the ultimate temperature, کہ وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کو اتنا گرم کر دیا جائے گا کہ وہ اس کا یعنی کہ الٹیمیٹ, یعنی کہ ایک دم اس سے آگے کوئی ہیٹ کا سوال نہیں اٹھتا. ادر said it is everything that is melted, اور دوسروں نے سب نے اور نے بھی کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا, تو اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہے وہ بھی ہے. قتادہ رحمہ اللہ said, ابن مسعود رضی اللہ عنہ melted some gold in a groove, کہ انہوں نے ابن مسعود نے تھوڑا سا سونا جو ہے لے کے اس کو پگھال دیے. اینڈ وین اٹ بیکیم لکوڈ, تو جب وہ پگھل کے لکوڈ کی طرح مطلب جیسے لکوڈ ہے وہ اب, اینڈ فوم روز ٹو دا ٹاپ, اور اس کے اوپر ایک جھاگ جو اس کا میل کچیل ہوتا ہے سونے کا, وہ جھاگ بن کے اوپر آ جاتا ہے نا اس کے. تب انہوں نے کہا, یعنی ابن مسعود جو ہے انہوں نے کہا, دس از دا تھنگ دیٹ از موسٹ لائک المہل, کہ یہ وہ چیز ہے جو المہل کی طرح ہے. تو وہ پگھلا ہوا سونا ہو یا پگھلا ہوا تانبا ہو, جو بھی ہو, پتل ہو. الضحاک said, the water of hell is black, جہنم کا پانی جو ہے وہ کالا ہے. and it itself is black, اور وہ خود ہی کالا ہے. and its people are black, اور وہ جگہ بھی کالے اور وہاں کے لوگ بھی کالے, دھوئیں میں اور آگ میں جھلسے ہوئے کالے. there is nothing contradictory in these comments, یعنی تمام کامنٹ جو ہے وہ سب رائٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا رہا ہے نا, ملتے جلتے ہیں وہ. for المہل includes all of these unpleasant characteristics, یعنی یہ جو ناپسندیدہ چیزیں جو ہے یہ سب اس میں المہل میں آ جاتی ہیں. it is black, evil smelling, thick and hot, as Allah said, کہ وہ کالا بھی ہے, اس میں گندی بدبو بھی ہے, اور وہ بہت گاڑھا بھی ہے اور بہت ہی گرم بھی ہے. یشوی الوجوہ, it will scald their faces, روسٹ کر دے گا ان کے چہروں کو, کہ منہ میں گرنے سے پہلے وہ ان کے چہرے کو جھلسا دے گا. meaning because of its heat, اس کی ہیٹ ہے اتنی ایکسٹریم. when the disbeliever wants to drink it and brings it close to his face, جب وہ لوگ لائیں گے اس کو اپنے چہرے کے قریب پینے کے لیے, it will scald it so that the skin of his face falls off into it, کہ جب وہ پینے جائیں گے قریب لائیں گے صرف اپنے چہرے کے, تو اس کا چہرے کی جو چمڑی ہے وہ جل کے اس کے اندر ہی گرے گی, اسی کے اندر گر جائے گی. سعید بن جبیر said رضی اللہ عنہ, when the people of hell get hungry, کہ جب جہنم کے جو لوگ ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں, they will ask for relief from it, تو وہ کہیں گے بھوک لگی ہم کو, یعنی ہم کو کچھ ایسا دو تاکہ ان کی جو بھوک ہے وہ تھوڑی اس کو ریلیف ملے. and they will be given the tree of زقوم, اور ان کو زقوم کا جو پیڑ ہے وہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا from which they will eat, اور وہ وہاں جا کے منہ ایسے ماریں گے اور کھائیں گے اس میں سے. the tree will tear off the skin of their faces, تو ان کے چہروں کی جو سکن ہے وہ جھاڑ ان کی سکن پوری کی پوری پھاڑ دے گا. and if anyone who knew them
were to pass by, اور جو بھی ہے نا سب جو جہنم کے اندر دوسرے کوئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو، وہ وہاں سے گزرتے ہیں اگر، he would recognize the skin of their faces in the tree. تو وہ لوگ جو جھاڑ کے اوپر جو ان کی پھٹی ہوئی چمڑیاں لگ گئی، اس چمڑی کو دیکھ کے وہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کی یہ چمڑی ہے. Then they will feel thirsty. اب اس کے بعد ان کو پیاس لگے گی. So they will ask for drink. تو اب وہ پانی مانگیں گے. And they will be granted water like al-muhal. تو al-muhal کی طرح پانی ان کو دیا جائے گا. That is what has been heated to the ultimate temperature. وہ بالکل حد سے زیادہ اس کو یعنی گرم کر دیا گیا ہے. اب وہ پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے. When it is brought near their mouths. تو جب وہ اپنے منہ کے قریب اس کو لائیں گے. The flesh of their faces from which the skin has been torn off will be baked. تو ان کا جو چہرہ ہے اس کا گوشت جس کی چمڑی تو اکھڑ گئی، نکل گئی، گر گئی، اور اب ان کا چہرہ جو ہے وہ ہے تو اس کی جو which the skin has been torn off. تو اب وہ چہرہ جو ہے نا وہ ہے جو سیکا جا رہا ہے. After describing this drink in these horrifying qualities, یعنی اتنے بھیانک ہولناک طریقے سے بتایا گیا کہ دیکھو یہ ان کو اس طرح سے ڈرنک دی جائے گی. اللہ سے اللہ کہتا ہے بئس الشراب, terrible is the drink, meaning how awful this drink is. یعنی کتنی مطلب کتنی ٹیریبل یعنی کتنی بہت ہی بھیانک ہے وہ ڈرنک، کتنی آفل ہے، کتنی مطلب عجیب سی ہے وہ. سملرلی ہی سیز ان اندر آیا، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا جو کہ سورہ نمبر 47 اور وہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 15. وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, and be given to drink boiling water, اور ان کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی, so that it cuts up their bowels, تاکہ ان کی اتڑیاں کٹ جائے. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ, سورہ نمبر 88 اور آیت نمبر 5, یعنی سورہ نمبر 88 جو ہے وہ ہے سورہ غاشیہ. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ, they will be given to drink from a boiling spring. ان کو دیا جائے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے میں سے ان کو ڈرنک دی جائے گی، لوگ یہ پیو. وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن, سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 44. وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن, they will go between it, hell, یعنی کہ وہ جائیں گے اس کے درمیان بیچ میں جہنم کے, and the fierce boiling water, تو وہ ادھر پھر بعد میں وہ جو بہت ہی کھولتا ہوا پانی، پھر وہی جھاڑ اور پانی، جھاڑ اور پانی، اس کے بیچ میں یہ لوگ آتے جاتے ہی رہیں گے. وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا, and an evil مرتفق, اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ. Means how evil a place is the fire to dwell and rest and gather. تو وہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے جو جگہ ہے جو جہنم کے آگ میں، تو پھر وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. As Allah says elsewhere, اللہ نے جیسے کہ اور جگہوں پہ کہا ہے قرآن میں، سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 66. انہا ساعت مستقرا و مقاما. Evil indeed it is, یعنی hell is. Evil indeed hell is as an abode, ٹھکانہ, and as a place to rest in, اور ایک جگہ جو آرام کرنے کے لیے. تو کتنی ایول ہے وہ، کتنی ایول ہے وہ. اگر اللہ کسی چیز کے لیے بات بول رہا ہے کہ وہ ہیل جو ٹھکانہ کتنا ایول اور آرام کرنے کی جگہ کتنی ایول،
تو سوچ لو وہ کتنی ایول ہوگی جو اللہ اس کے لیے خود یہ بات کہہ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ